انویسٹمنٹ کو جب ہم نے ایک پرسپیکٹو سے دیکھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کسی سیکنڈری مارکیٹ میں انٹرسٹڈ ہے، فار ایگزامپل کسی کمپنی کے اسٹاک میں یا کسی کمپنی کے میوچل فنڈ میں، لیکن اگر آپ خود اپنی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے کہ آپ کسی سیکٹر میں جا کے کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے خود، تو اس کے لیے یہ اب ساری چیزیں ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو بھی دیکھ لیں. یہ آپ کو سیکنڈری مارکیٹ میں بھی ہیلپ کر رہے کہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری اکانومی کون سے سیکٹر کے فیورٹ مطلب اس میں جا رہے، فیور میں جا رہے. اب فار ایگزامپل اگر آپ کی اکانومی ٹیکسٹائل کو فیور کر رہے یا اسمال اینڈ میڈیم کو کر رہے یا کون سے سیکٹر کو زیادہ فیور دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اس چیز کے مطابق ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد پھر جب آپ نے اکانومی پڑھ لیا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے پاس اکانومی میں جی یہ رہا، ٹھیک ہے، اکانومی میں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اکانومی ہمیں چیز کی طرف لے جا رہی. جیسے اگر میں کہوں کہ ڈیری فارم والے بزنس میں بندے کو انویسٹ کرنا چاہیے یا کوئی پولٹری فارم میں یا کوئی بھی ہو آپ کے اپنی ذہن کے مطابق کوئی چیز، تو اس کے بعد آپ اسپیسیفک انڈسٹری میں بھی جائیں گے کہ اچھا یار ہماری اکانومی تو اس چیز کے حوالے سے اگر براڈلی بھی دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی اپنی انویسٹمنٹ اچھی ہے یا کسی سیکنڈری مارکیٹ میں انویسٹمنٹ اچھی ہے، وہ تو اکانومی نے آپ کو بتا دیا. اب مزید آپ جاننا چاہیے کہ کون سے سیکٹر میں جاؤں، ٹھیک ہے. سیکٹر جو ہم نے 36 سیکٹر ڈسکس کیے تھے وہ پہلے والے لیکچر میں، تو 36 سیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سیمنٹ سیکٹر ہو سکتا ہے، بیوریجز سیکٹر ہو سکتا ہے، الیکٹرانک سیکٹر ہو سکتا ہے، میڈیسن کا فارماسیوٹکس کا کوئی سیکٹر ہو سکتا ہے. تو وہ آپ کے ساتھ ڈفرینٹ سیکٹر ہو سکتے ہیں. اب اس سیکٹر کو، اس انڈسٹری کو بھی آپ نے اینالائز کرنا ہے. جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ اس میں اپنی 3 چیزیں دیکھنی ہے. انڈسٹری لائف سائیکل، ٹھیک ہے، انڈسٹری لائف سائیکل کو آپ نے ایسے اسٹڈی کرنا ہے کہ اگر آپ کسی انڈسٹری یا کسی سیکٹر میں جی تھینک یو ویری مچ، ہو گیا مار کر رینج. اچھا اب آپ کسی بھی انڈسٹری یا کسی بھی سیکٹر میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کے لیے اب آپ نے اس کا لائف سائیکل اسٹڈی کرنا ہے کہ وہ انڈسٹری لائف سائیکل کیا ہے. جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے ایک گراف کے ذریعے پروڈکٹ لائف سائیکل کے ساتھ لنک کیا تھا کہ کچھ ایسے پروڈکٹ تھے جو کہ مارکیٹ میں اب نہیں رہے، جیسے فلاپی ڈسک ہوا کرتا تھا یا کچھ سی ڈیز وغیرہ اس کے ایگزامپل ہو سکتے ہیں. تو کچھ ایسے ہیں جو کہ گروتھ میں ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میچورٹی پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، کچھ ڈکلائن میں ہوتے ہیں. اب جیسے پی ٹی سی ایل نے انٹرنیٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو تھوڑا سا واپس بیک کیا، ورنہ وہ بھی نکل رہا تھا مارکیٹ سے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھنے کہ وہ انڈسٹری کس اینگل سے جا رہی ہے. اگر میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ پاکستان میں سولر انرجی جتنی بھی ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، سولر سیکٹر یا جو جتنے بھی سولر پاور جنریٹ ہو رہا ہے، وہ سب سے اچھا سیکٹر اب جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مطلب نہیں کہ اس میں پروفٹ زیادہ ہے، مطلب وہ گروتھ میں ہے. بہت سے لوگ اس میں ڈفرینٹ پازیٹیو پوائنٹس ہیں. اگر آپ سائیڈ والے ایریاز دیکھیں جہاں پہ بھی جائیں گے، ایون پنجاب کے جو بھی جگہ آپ دیکھیں گے، تو وہاں پہ جو سائیڈ والے ایریا ہے وہاں پہ الیکٹریسٹی 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے ہوتی نہیں ہے، اکثر تو 6 گھنٹے ہوتی ہے، 18 گھنٹے نہیں ہوتی. تو وہاں کے لیے یہ تو بڑا زبردست بیک اپ ہے. دوسرا یہ کہ اگر بندہ کہے کہ اسلام آباد میں چلے بجلی 20 گھنٹے ہے، 4 گھنٹے نہیں ہے، لیٹ سپوز، تو یہ جو 20 گھنٹے بجلی ہے، 4 گھنٹے آپ کو بیک اپ بھی مل جاتے، پلس یہ جو 20 گھنٹے آپ الیکٹریسٹی پاور وابڈا کا یوز کریں اس میں بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتی. وہ آپ کو واپس پاور جنریٹ اس طرح کرتے کہ وہ واپس ریورس میٹرنگ ہوتی ہے جو کہ وابڈا کو اس میں چلا جاتا ہے، وہ یونٹ الٹا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپوزٹ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایکچوئل اب ایک گروتھ والی انڈسٹری ہے. اب اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے زیادہ فائدہ آج کل اگر ڈیری فارم کو دیکھیں تو اس میں بھی کافی اچھا خاصا. تو یہ اب آپ نے انالائز کرنے کہ آپ کے اکانومی میں کون سی انڈسٹری کس اینگل سے جا رہی ہے، اس کا لائف سائیکل کے اوپر سوچنا ہے کہ یہ کس پیس سے گزر رہا ہے. اگر آپ کسی ایسی انڈسٹری میں جاتے ہیں جو آلریڈی ڈکلائن میں ہو تو ڈکلائن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ میچورٹی میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ریزن یہ ہوتی ہے کہ میچورٹی میں اس کے جو جتنے بھی آلریڈی انڈسٹری ہوتی ہے ان کے آلریڈی کافی سارے کسٹمر ہوتے ہیں اور وہ آلریڈی نکل رہے ہوتے ہیں اس چیز سے، اس میں پروفٹ بہت کم ہوتا ہے، اس میں کمپٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے. جب ایک انڈسٹری میچورٹی پہ پہنچ چکا ہوتا ہے اس میں کافی سارا، شروع میں کوئی بھی انڈسٹری یا کوئی بھی چیز آ جاتی ہے نا تو اس میں وہ اس کو کہتے ہیں
स्किमिंग दूध के ऊपर जो मलाई बनती है ना, उसको कहते हैं। शुरू में जो भी प्रोडक्ट आते हैं आप देखते हो उसे वो काफी महंगा होता है, लेकिन जैसे टाइम गुजर जाते हैं उसके बाद वो फौरन नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फिर क्या होता है कि इंडस्ट्री फिर और जगहों पे और कंपनीज नई नई शुरू हो जाती है और वो कोशिश करती है कि कम से कम कीमत पे, तो कंपेरेबल प्रोडक्ट आपको उससे कम आप देखते हैं मार्केट में, देखते हैं कि अच्छा यार ये प्लां प्रोडक्ट तो इस रेट से मिल रहा है, प्लां कंपनी का प्रोडक्ट इस रेट से। अब ये क्या है, कंपनी फिर पेनिट्रेशन करती है ताकि वो मार्केट कैप्चर करें, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपने देखनी है इसमें कि आपका जो इंडस्ट्री है वो किस फेज में जा रहा है। मैच्योरिटी में बहुत कंपटीशन होती है, लोग आ जाते हैं और सारे एक दूसरे के मुकाबले में सस्ते प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। परसों मैं एक बंदे के साथ डिस्कस कर रहा था, वो एक बिजनेस उसने शुरू की है रिसेंटली, कोई ब्रांड उसने बनाया है जो सालन मसाला होता है, ठीक है। तो फिर वो मुझसे वैसे ही डिस्कस करता, मैंने कहा आजकल तो लोग ये चाय का भी बिजनेस बड़ा कर रहे हैं, जैसे पहले लिप्टन होती थी, सुप्रीम और ये चीजें, अब तो इस्लामाबाद टी या इस तरह और बहुत से नाम आ रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये तो जस्ट एक पैकिंग कर रहे हैं, अगर कोई चाय मिले और अच्छी चाय हो तो आप उसकी जस्ट एक पैकिंग करें और उसको वो जो रजिस्ट्रेशन है और जो भी तरीका है वो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ले और आप अपना एक पैकिंग तैयार कर ले। तो जब उसने उसके ऊपर हमने एनालिसिस थोड़ी की, तो अगर आप मार्केट में मुकाबला करेंगे ना तो बड़े जबरदस्त कंपटीटर बैठे हैं, आपको कामयाब होने नहीं देंगे, ठीक है। जैसे अगर आप इन होना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं ये 50 ग्राम वाले पैकेट बनाता हूं, 250 ग्राम वाला बनाता हूं, 200 ग्राम वाला बनाता हूं, लेट सपोज कोई उसके अपने जो पैकेट्स होते हैं, तो वो उस रेट से वो लोग ऑफर कर रहे हैं कि वो उस रेट से, अब हालांकि वो काफी महंगा है लेकिन उस रेट से आपको नहीं पड़ रहा वो चाहे, पता नहीं उनको कैसे। लेकिन ये है कि आपको अगर किसी बिजनेस में बंदे को इंटरेस्ट होते तो उसके लिए वो फिर रास्ते भी निकाल लेते हैं, तो अगर उनको मिल रहे तो आपको भी उसी रेट से मिल जाएगा। तो ये तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल था, लास्ट टाइम हमने काफी डिस्कशन की थी। स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री से पहले एक होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री, फिर होता है कंपटीशन। ये कंपटीशन पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री पे फिर बाद में जाते हैं। कंपटीशन में अब यहां पे आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है कंपटीशन, ठीक है। वो आपने जरूर जहन में रखना है कि अगर मैं जिस इंडस्ट्री में जा रहा हूं वहां पे कंपटीशन का क्या सिचुएशन है। आजकल टेक्नोलॉजी ने बड़ा मसला क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से चीजें, अगर आप दोनों तरीकों से उसको देख ले, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अगर देखें उसमें तो इनोवेशन ही इनोवेशन, और अगर आप वैसे ही देखें टेक्नोलॉजी तो बहुत से बिजनेस, ये जो पूरी वर्ल्ड है ये ग्लोबल विलेज बन चुका है। आप कोई भी चीज देंगे तो दराज कहेगा कि इतना इतना परसेंट सेल, फिर कोई और होगा, इस तरह मुख्तलिफ ऑनलाइन शॉपिंग वाले हैं, ठीक है। फिर अगर आप किसी फिजिकल जगह पे जाएंगे तो वहां पे, तो ये जो कंपटीशन है इसने बड़ा टर्बुलेंट सा एनवायरमेंट क्रिएट किया है। जैसे वो दरिया में बंदा वो देखते हैं ना वेव्स, ठीक है, ये इसी तरह आपको जब बिजनेस में इन होना है ना तो आपने ये चीज देखना है कि वहां पे कंपटीशन का क्या सिचुएशन है। अगर आप किसी बिजनेस में इन होना चाह रहे हैं तो वहां पे कंपटीशन का क्या सिचुएशन है। तो यहां पे पोर्टर 5 फोर्सेस की बात की गई है। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल एक मॉडल था कि जिसमें उसने डिस्कस किया है कि किसी भी एक पोर्टर 5 फोर्सेस, जिसमें उसने कुछ 5 पॉइंट्स बताए हैं, जैसे थ्रेट्स, आप न्यू एंट्रेंट, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट ये है कि आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे उसमें अगर न्यू बंदा आता है तो उसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है, या वो किस तरह, उसका खतरा क्या है, वो आ सकते या वो नहीं आ सकता उसमें। अगर कोई बंदा जिस इंडस्ट्री में आप जाने की सोच रहे हैं उसमें अगर आप जाएंगे तो कल कोई और भी आएगा, परसों कोई और भी आएगा, तो जितना आसान होगा उसमें एंट्री उतने ज्यादा लोग उसमें एंटर होंगे, तो उसके लिए क्या खतरा है, थ्रेट उनके लिए क्या है, या जो बंदा नया आता है उसके लिए क्या मुश्किलात है वहां पे अगर आप जाते हैं वहां पे, तो आपके लिए क्या मुश्किलात है। लेट्स सपोज लास्ट टाइम हमने क्लास में माइक्रोसॉफ्ट का नाम भी लिया था। अब माइक्रोसॉफ्ट के इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको सबसे बड़ा थ्रेट तो यह है कि उसका कंपटीशन आप कर ही नहीं सकते,
ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ جس جگہ پہ جانا چاہ رہے جس سیکٹر میں جانے وہاں پہ نیو انٹرنٹ کے لیے کیا کیا مسائل ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی نیا بزنس ہو اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں بڑا فائدہ ہے. اب لیٹ سپوز پاکستان میں ایک بندے سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کر رہے یہ جو جاپانی الٹو گاڑی ہے نا 660 سی سی, اس کی پوری سسپینشن اور انجن اور اس کا بریک سسٹم اور اس کا سٹیئرنگ سسٹم جو بھی ہے وہ سارا وہ پاکستانی الٹو میں پیٹ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس نے انوویشن کی ہے, اگر دیکھ لے تو ادھر اسلام آباد میں رہتا ہے وہ, اس نے کیا یہ کہ وہ لوگ مطلب لوگ اس کے پاس یہ جو پرانا ماڈل مہران ہے وہ لے آتے الٹو 2-2.5 لاکھ والا اور اس کو وہ ری انویٹ کرتے, لاکھ اس کے اوپر لگاتے, وہ بڑا نیا سا بن جاتا ہے, پلس وہ 1.5 لاکھ اس کے اوپر لگاتا ہے, جاپانی سسٹم پورا لگا لیتے ہیں, تو 5-5.5 لاکھ میں آپ کو 14-13 لاکھ کی گاڑی مل جاتی ہے. تو اس کا اتنا رش اس کے اوپر لگا ہے, وہ میرا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس سے ویسے اس دن بیٹھا تھا, تقریباً کوئی 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے, تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ یار اگر آپ اتنا کر رہے تو آپ اس چیز کے اوپر سوچ لو, یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے کیا کسی گاڑی کا وہ ہائیبرڈ سسٹم پاکستانی الٹو میں فٹ نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہے کہ ہمارا نیکسٹ پلان یہی ہے, نیکسٹ پلان ہمارا یہ کہ ہم یہ جو چارج گاڑی ہے یا اس طرح یہ جو وہ اس میں بیٹری چھوٹی ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ہم اس طرح کا کچھ سوچ رہے ہیں. میں نے کہا یہ دیکھ لو, کیونکہ آج کل دور جو جا رہے وہ سارے گرین مارکیٹ کی طرف جا رہے, گرین پروڈکٹس کی طرف جا رہے ہیں, اور پلس اگر جتنا بھی دیکھے تو وہ اس سے اور اچھا ہے, بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے شاید آپ کے اور کسٹمر, کیونکہ ہائیبرڈ گاڑی خریدنا مطلب وہ جو چھوٹی گاڑی بھی ہے وہ 22 لاکھ 20 لاکھ سے اوپر ہی ہے. تو اسی لیے وہ اگر آپ کسی چیز کو دیکھ لیں کہ اس میں اب اس طرح کے بزنسز میں اگر آپ دیکھیں کوئی نیڈ دیکھیں اور اس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو پلس پوائنٹ یہ مل سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ کمپٹیشن اب شاید کم ہے اس جگہ میں. ٹھیک ہے. آپ اگر انٹری کرتے اس طرح کے مارکیٹ میں کوئی تھریٹ اتنے نہیں ہے آپ کے لیے. اگر آپ کسی ایگزسٹنگ بڑے بزنس میں, اب جیسے اگر میں سمپل کہوں کہ آپ کوئی موبائل لانچ کرنا چاہے, آپ کہتے کہ آپ جیسے کیوں موبائل ہے یا کوئی آپ نے اپنی طرف سے کوئی نام دیا اس کو اور کوئی موبائل بنانا شروع کیا, آپ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں کوئی موبائل شاپ بنانا چاہ رہا ہوں. تو اس میں یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ موبائل شاپ شروع کریں گے, لیٹس سپوز موبائل مینوفیکچرنگ, تو آپ نے کوئی نام اس کو دیا کہ لیٹس سپوز یہ سیمسنگ کی طرح کوئی اور نام ہے, ٹھیک ہے, چلے پیانو موبائل ہے. اس میں آپ کا کیا خیال ہے, اگر ادھر ہم بیٹھے جتنے بھی لوگوں کے جیب میں موبائل پڑا ہوگا تو میکسیمم سیمسنگ ہوگا, پھر اس کے بعد کچھ کے پاس انوکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آئی فون بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پھر اس کے بعد ہواوے کا برانڈ آ جاتا ہے. تو یہ آپ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اگر آپ کا سب سے پہلے آپ سیمسنگ, تو اگر آپ لیٹ سپوز جاتے ہیں اور کسی اس طرح کی انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کی سوچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی. پھر انوویشن کے حساب سے یہ جنرل, اس سے تھوڑا ہٹ کر ہم چلے گئے. اگر کوئی انڈسٹری یا کوئی کمپنی یا کسی بزنس میں آپ سوچتے ہیں کہ میں جاؤں وہاں پہ, سب سے پہلے وہ آپ دیکھیں کہ وہ کوئی انوویٹو بزنس ہو. آلریڈی ایگزسٹنگ بزنس میں تو آپ چل ہی نہیں سکتے. آلریڈی ایگزسٹنگ بزنس آپ کچھ اس طرح کام کرو کہ دوسروں سے ہٹ کر کام کرو. کیوں کریم اوبر کامیاب ہو گیا اتنی جلدی, ٹیکسی تو پہلے بھی چلے تھے, وہی ٹیکسی سسٹم ہے نا, لیکن تھوڑا سا ایک نئے طریقے سے لانچ کیا ان لوگوں نے. تو آپ کسی بھی ایریا میں ہونا تو اس کا نیڈ ایسیس کریں کہ وہاں پہ لوگوں کی نیڈ کیا ہے. اب میں یہ اس کی طرف میں کیوں آیا, اس کی طرف میں اسی لیے آیا کیونکہ ایک اور ایگزامپل لوکل سا دیتا ہوں. میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس نے ریسنٹلی تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے یا اس طرح, اس نے ایک بزنس سٹارٹ کیا, اور میں اس کے ساتھ ویسے ہی بیٹھا تھا. میں اسے کہہ رہا تھا کہ یار یہ بزنس ادھر آپ کیسے چلاؤ گے, تو اتنا بڑا مارکیٹ نہیں ہے. اور میں اس کی سوچ کو دیکھے, میں نے کہا اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا اپنی طرف سے کہ یار یہ آپ نے بہت اچھا سوچے, لیکن تھوڑا اللہ کرے کہ آپ کا چل جائے کیونکہ مارکیٹ اتنا بڑا نہیں ہے. اس نے کیا کیا, اس نے, اگر آپ نے دیکھے ہو نا, یہ ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. یہ جو گاؤں تھوڑے سے سائیڈ والے ایریا ہوتے ہیں نا, یہاں پہ بائک پہ وہ جو برتن وغیرہ اور اس طرح کا سامان بیچتے ہیں, وہ جو جس کے پاس پی ٹی سی لگی ہوتی ہے جس میں وہ برتن ہوتے ہیں اور کچھ سامان ہوتے ہیں جو کہ گلی گلی جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لے لے وہ لے لے.
تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ میں ان سب کے ساتھ ایگریمنٹ وہ ریٹن نہیں, اس نے کہا کہ ہم کچھ اس طرح میں اس کے ساتھ ایگریمنٹ بناؤں گا کہ یہ لوگ مجھے وہاں پہ جو گھر ہوتے ہیں نا وہاں سے کباڑ کلیکٹ کیا کریں, وہ میرے ساتھ پاس لیں اور میں ان کو اس کے عوض برتنیں دوں گا. تو یہ کام تو ہو رہا تھا, مطلب کوئی کہیں دکان سے اٹھاتا تھا وہ کباڑ والے پہ سیل کرتا اور پھر وہ پیسے لے کے کسی برتن والے سے برتن اٹھاتا. اب اس نے ان کے لیے چین ایک کر دیا, ایک جگہ پہ اس نے ڈھیر سارے برتن رکھ دیا, مطلب وہ پورا ہول سیل والا سامان لے آیا اور ساتھ میں اس کے ساتھ ایک جگہ بنا دی جس میں وہ کباڑ اکٹھا کرتا. تو یہ جو بائک والے ہیں وہ سارے وہ اس کے پاس آتے, وہ کباڑ اس کو دے دیتے ہیں. اس نے ایک بندے کو رکھا ہے 10,000 روپے دے رہا ہے 12,000, وہ اس کو ایسیس کرتے ہیں کہ یہ کباڑ کتنے پیسوں کا ہے. وہ لوگ تو جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتا تھا, تو وہ اس کے لیے ایسیس کرتا ہے. تو یہ اس سے کباڑ خریدتا ہے اور اس کو اس کے عوض برتن. تو دو جگہوں سے پرافٹ کما رہے, کباڑ سے بھی کما رہے پلس اس کے برتن بھی سیل ہو رہے. تو یہ اب اس نے آئیڈیا بڑا زبردست سوچا اور اس کا بڑا اچھا چل رہا ہے. میں اس سے ملا تھا تو اس نے کہا کہ بڑا اچھا چل رہا ہے. تو کہانی یہ کہ اگر آپ بیکورڈ اور فارورڈ انٹیگریشن کر دیں بزنس میں, کسی بھی جگہ اگر آپ انویسٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ہم تھوڑا سا انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہے ہیں لیکن چلے اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کسی بھی بزنس میں جاتے تو وہاں پہ سب سے ضروری ہے کہ آپ فارورڈ اور بیکورڈ انٹیگریشن کر لیں. فارورڈ اور بیکورڈ انٹیگریشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فارورڈ بھی جائیں گے اور بیکورڈ بھی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کاسٹ ریڈکشن ہو جائے گی اور پیچھے بھی لوگ آپ کے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سپلائر کو خریدنا, ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ سیور فوڈ کو دیکھیں, سیور فوڈ ابھی کم قیمت نہیں ہے, اس کے جو چاول ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کوئی کم قیمت نہیں ہے اب, لیکن چلے پہلے کم تھا. اس حساب سے اس نے کیا کیا, اس کے پولٹری فارم اپنے, ٹھیک ہے, اس کے چاول کے وہ چیز جو وہ سارے اس کے اپنے ہیں, یہ جتنے بھی چیزیں ہیں نا یہ ساری یہ ان کے اپنے ہیں. تو اس نے بیکورڈ جیسے مچلز نے کیا ہے, مچل کے سارے باغات اپنے. تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو اس سے جیسے باٹا اور سروس کو دے کے ان کے اپنے برانڈز ہیں, یہ وہاں سے مینوفیکچر بھی کریں, تو اس طرح آپ کی جو یونٹ کاسٹ ہے وہ کم پڑ جاتی ہے, تو آپ کم سے کم قیمت پہ کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھریٹ آف نیو انٹرنٹ ایک تھا, اب اس میں سے ایک اور ہے ایگزسٹنگ رائیولری. ایگزسٹنگ رائیولری کا مطلب یہ ہے, رائیولری کو کہتے ہیں دشمنی کو, کہ اس مارکیٹ میں آلریڈی کیا دشمنیاں چل رہی ہے لوگوں کی. جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے بزنسز ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو بڑے تر سے ہوئے انداز سے دیکھتے ہو, کہتے ہیں کہ میں کس طرح اس کو شکست دے دوں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو آلریڈی بزنس ہے اس میں آلریڈی کیا سچویشن چل رہا ہے. ابھی اگر آپ دیکھ رہے تو یہ جو جیسے ہم نے کہا کہ تھریٹس آف نیو انٹرنٹ یا ایگزسٹنگ رائیولری, تو اگر آپ کسی بہت سے لوگوں نے شروع میں 2004 5 3 6 7 اس ٹائم بہت سے لوگوں نے سی این جی فیول سٹیشنز کھلوائے تھے, ابھی اس کی لائسنس نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس میں آلریڈی, یہ تو خیر گورنمنٹ ریگولیشنز ہے یہ جو لائسنس نہیں مل رہا ہے, لیکن ویسے اس میں آلریڈی کیا ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیسے چل رہے, کیا کہانی ہے, یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے سبسٹیچیوٹس. ایگزسٹنس آپ سبسٹیچیوٹ. اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس انڈسٹری جس بزنس میں آپ جا رہے اس میں سبسٹیچیوٹس کا کیا ٹرینڈ ہے. سبسٹیچیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سپوز آپ کو پیاس لگ گئی ہے تو آپ روح افزا بھی پی سکتے ہیں اور آپ ڈیو بھی پی سکتے ہیں. تو روح افزا ایک پروڈکٹ ہے, اس کا کمپٹیشن نہیں ہے ڈیو والوں کے ساتھ, لیکن ڈیو اس کا ایک سبسٹیچیوٹ پروڈکٹ ہے, مین اس کا ایک متبادل ہے, اس کا ایک نعم البدل ہے جو اس کا حل. اب روح افزا کے ساتھ جامع شری کا کمپٹیشن ہو سکتا ہے اور ڈیو پیپسی کے ساتھ کوکا کولا والوں کا ہو سکتا ہے, لیکن ایک دوسرے کے لیے سبسٹیچیوٹ ہے. اگر گھر میں مہمان آئے لیٹ سپوز, تو اگر آپ کے گھر میں روح افزا ہے تو شاید آپ ڈیو کی طرف نہ جائیں, یا اگر روح افزا نہیں پڑا تو آپ کہتے یا آپ کہتے کہ یار اس پہ ٹائم لگے گا تو آپ جلدی سے ڈیو لے آتے ہیں. تو بیسیکلی اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سبسٹیچیوٹ ہے. تو وہاں پہ سبسٹیچیوٹ کا کیا ہے,
सिचुएशन है। जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं उसमें सब्स्टिट्यूट का क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का क्या है, क्योंकि शायद वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट वाले इससे लीड कर जाए। तो ये तमाम तर चीजें आपके जहन में एनालिसिस होनी चाहिए। उसके बाद है बार्गेनिंग, पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर बायर। आपने ये दोनों चीजें भी देखनी है कि वहां पे पावर किसके हाथों में है। आप कभी किसी मार्केट में आप जाते हैं ना शॉपिंग के लिए, तो ये जो ब्रांडेड लोग होते हैं ना, ये आपको वही अपनी एक फिक्स प्राइस बता देते हैं, उससे वो कम नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर आप राजा बाजार जाएंगे तो एक दुकान वाला कहेगा सर इधर आए, सर इधर आए, इधर आए, इसका मतलब है कि वो पावर आपके पास आ गया, बायर के पास आ गया। तो कई चीजों की आपने देखना है कि वहां पे पावर किसके पास है, वहां पे आप फिर बार्गेनिंग करते हैं। वहां पे आप जाते कि नहीं यार, वो आपको बता देते कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए का, आप कहते हैं, वो आपसे कहते कि ये 5000 का है, आप कहते हैं मुझे 1000 का चाहिए, वो आपको 1500 का दे देता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना ये राजा बाजार का सिचुएशन। इसी तरह हर जगह में इस तरह के बाजार होते हैं, ठीक है। फिर आप जाएंगे किसी जना सुपर या सुपर मार्केट और वहां पे उसने लिखे कि 15,999, वो 15,998 का भी नहीं देगा आपको, ठीक है। तो वहां पे फिर उनके पास वो इख्तियार चला जाता है। तो आपने ये चीजें, अब वहां पे हम उस चीज की नहीं देख रहे, हमने वहां पे सप्लायर देखना है, सप्लायर के पास क्या इख्तियार है, क्योंकि सप्लायर के ऊपर आपका बड़ा बिजनेस डिपेंड कर रहा है। सप्लायर से एक तो सबसे आसान फायदा पाकिस्तान में, उसको हम कहते हैं उगराई। उगराई अगर आप लोग जानते हैं, आप माल दे दो, 50% ले लो और फिर थोड़ा थोड़ा करके हर हफ्ते आते जाओ और लेते जाओ, ठीक है। तो एक तो आपके साथ उसके ताल्लुकात इसलिए भी अच्छे होने चाहिए। फिर अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो आपको सप्लायर का यह अंदाज देखना चाहिए कि क्या वो सप्लायर के साथ आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है। उसका क्या इख्तियार है, अगर वो प्रोडक्ट बड़ा रेयर होता है, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट बड़ा रेयर होता है तो उसके पास लाजिमी बात है इख्तियार आएगा। वो हर वक्त आपको ये जो बच्चों वाले मिल्क वो डब्बे होते हैं, ये BF1 और इस तरह, आप इसको देखें ना, कई मेडिसिन वालों के पास आप जाएंगे तो आपको उसका एक ही प्राइस तकरीबन मिलता है, ठीक है। आप बाकी मेडिसिन पे जाएंगे तो आपको बाकी मेडिसिन में 10% या 8% या 7% डिस्काउंट कर देते हैं। अगर 1000 की कोई मेडिसिन हो तो आपको 900 या 850 या इस तरह की दे देते हैं, लेकिन आपको वो उसमें 10 रुपए नहीं छोड़ते। अब उसमें उनके पास इख्तियार है कोई, क्योंकि ये चीज शायद बाहर मुल्क से आ रही है या क्या है, मुझे नहीं पता उस चीज का, उस प्रोडक्ट का, लेकिन जो BF1 है या लेक्टोलोज है या लेक्टोजन है, पता नहीं ये इस तरह, ये लेक्टेबल्स है, ये असल में अब क्या है, ये इनके पास अब इख्तियार है। आप जितना भी बार्गेनिंग करो, किसी के पास भी जाओगे उसका एक ही प्राइस आपको मिलेगा। तो ये मॉडल आपने जरूर अप्लाई करना है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप वहां पे पोर्टर 5 फोर्सेस जरूर देखें कि उसमें ऑलरेडी क्या सिचुएशन है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। ये देखें, ये सारा इधर एक्सप्लेन भी किया हुआ है नोट्स में, आप जरा अपना क्वेश्चन याद रखें। ये यहां पे एक्सप्लेन भी है कि न्यू एंट्रेंट्स के साथ क्या हो सकता है इधर। हाँ, न्यू एंट्रेंट्स में क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो हमने कहा कि उसमें लाइसेंसिंग, अब आपको गवर्नमेंट क्या उसमें हेल्प कर रहा है। बहुत सी जगह बिजनेसेस में ऐसे होते हैं कि बिजनेस गवर्नमेंट आपको खुद हेल्प कर रही है। जैसे अब इमरान खान के गवर्नमेंट में ये कोई लोन वगैरह आया है कि आप अपना एक प्रपोजल है और बिजनेस शुरू करो और इतने % से, और ये तो ये अब क्या है, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। इस तरह सब्स्टिट्यूट में साइकिल और मोटरसाइकिल, ये तो खान साहब ने पक्का इरादा कर लिया है कि आप साइकिल पे क्यों नहीं जाते, अगर आप मोटरसाइकिल, तो इसीलिए पेट्रोल महंगा नहीं होगा, वापस सस्ता हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम के लिए CNG एक है, लेकिन CNG भी उसने नहीं छोड़ा, उसने उसको भी महंगा कर दिया, ठीक है। महंगे पता नहीं वो क्या चक्कर है, लेकिन वो बायर पावर में स्विचिंग कास्ट, बायर पावर में ये होता है कि आपके पास स्विचिंग कास्ट लो मीन के अगर आपके पास
پاور ہے نا جیسے راجہ بازار میں، میں نے کہا وہاں پہ آپ بارگیننگ بڑا اچھا کرتے ہیں. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوئچنگ کاسٹ مین کہ آپ کسی برانڈ سے دوسری برانڈ میں بڑے آسانی سے شفٹ ہو جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں تو اس کو اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کسی دوسرے شاپ پہ چلے، دوسرے میں نہیں تیسرے میں. اور اگر آپ کسی اچھے برانڈڈ جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کو گل احمد میں کوئی چیز پسند آ جاتی ہے یا الکرم میں، تو آپ کو وہاں پہ سوئچنگ کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھ کے یار ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چیز 4000 کا مل رہا ہے اور وہاں پہ 3700 کا مل رہا ہے، لیکن یہ 3700 کے لیے میں کیوں الکرم کو چھوڑ دوں؟ الکرم سے مجھے خرید، لیٹ سپوز وہ کوئی آپ کی اپنی ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اپنے سٹرکچر آف انڈسٹری پر کیا ہے، یہ وہی اگین وہی چیزیں آ رہی، لیکن اس میں ہم گو تھرو کر لیتے ہیں کہ سٹرکچر آف انڈسٹری میں نمبر آف کمپٹیٹرز، ٹھیک ہے، گورنمنٹ پالیسی ریگارڈنگ لائسنسنگ جو سی این جی والا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا. پرائسنگ سٹرکچر کیا ہے؟ پرائسنگ سٹرکچر میں نے شروع کیا کہ اگر آپ شروع میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پرائسنگ سٹرکچر بڑا زبردست ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اگر آپ جاتے کسی بزنس میں اور آپ نیو انٹرنٹ ہے تو آپ کو وہ پروڈکٹ سب سے کم قیمت پہ دینا چاہیے تاکہ آپ اپنا نام بناؤ. کیونکہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا یہ بزنس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، لیٹ سپوز آپ کوئی پروڈکٹ بناؤ اور ایک شاپ والوں کے ساتھ ڈسٹریبیوشن بنا دو کہ میں آپ کو دوں گا یہ پروڈکٹ آپ نے ہمارے لیے سیل کرنا ہے، تو اگر وہ اس پروڈکٹ کو دیکھے گا وہ کون سا سیل کرے گا؟ اس کو جس میں زیادہ فائدہ نظر آئے گا. وہ اکثر